بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اصل طور سے جہاں سے ہم اپنے مسائل کو نکالتے ہیں وہ ہے قرآن اور حدیث، یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مین اسٹریم نہیں ہے۔ سب اسٹریم کے طور پہ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مین اسٹریم جو ہے، جو اصل ماخذ شریعت ہے، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اس میں نہ ہونے کی صورت میں کچھ اور چیزیں کبھی کبھی آتی ہیں۔ تو کیا ہم تمام مسلمان حقیقت میں قرآن اور احادیث کو وہ درجہ دے کر کے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ قیامت تک کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہی رہی کہ ان کو دی گئی بڑی اچھی چیز، لیکن انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، کہیں پر بھی صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر صحیح استعمال کرتے تو آپ یقین جانیے کہ مسلمان اتنے زیادہ مسائل میں الجھے ہوئے نہ ہوتے، خاص طور سے فروعی مسائل میں تو اس قدر الجھے ہوئے ہیں، اور حل بھی موجود ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے مقدر میں سوائے اختلاف کے کچھ بھی نہیں، سوائے جھگڑے فساد کے، سوائے تنازعات کے ہمارے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ جائیے، الگ الگ مسلک میں جائیے، چاہے اپنے ہی مسجد کے اندر رہیے، ایک ہی مسلک کے اندر الگ الگ طریقے سے آپ کو جھگڑے فساد ضرور ملیں گے، اور آپ اور ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اس اختلافات اور دیگر تمام تنازعات کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس موضوع کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کی اتھارٹی، جسے کہتے ہیں لگام، کس کے پاس دی ہے، کس کے پاس رکھی ہے، جب تک ہم اس کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے ہم اس معاملے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے، جب عورتوں کو مسجد میں جانے کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی یہ تو بہت زمانے سے چل رہا ہے، لیکن جب یہ معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچا 3 طلاق کے بعد، تو آپ جانتے ہیں کہ حلف نامہ دائر کیا گیا کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ کن لوگوں نے حلف نامہ دائر کیا؟ ان لوگوں نے جو کبھی بھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کبھی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر، نہ کہ عیدگاہ میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، سوائے یہاں پر جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں، بس انہی کی مسجد میں انتظام رہتا ہے، انہی کی عیدگاہ میں انتظام رہتا ہے، کہیں عورتوں کے مسئلے میں اور بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے وقت رہتے ان لوگوں نے اس مسئلے کو حل کر لیا اور حلف نامہ دائر کر دیا کہ جس عورت کو جہاں چاہے وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے۔ کیا ہماری شریعت نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا 1400 سال پہلے قرآن حدیث میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا؟ کیا ہمارے پاس اس کی رہنمائی نہیں تھی؟ جب سپریم کورٹ اس پر سنوائی ہیرنگ کرے گا تبھی ہمارے عقل جو ہے ٹھکانے آئیں گے۔ کیا ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک ہماری جڑیں نہیں کھودی جائیں گی تب تک ہم صحیح نہیں ہوں گے؟ کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے کہ جب تک ہمیں ہماری جڑوں کو کھودا نہیں جائے گا تب تک ہمیں ہوش آنے والا نہیں۔ اور میں یہ بات بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، برباد کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ ان کی عزت محفوظ رہ پائی، نہ ان کے مال جان محفوظ رہ پائی، نہ ان کے مساجد مدارس محفوظ رہ پائے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ان کا بچا نہیں۔ اگر مسلمانوں نے کچھ بچایا ہے تو اپنا مسلک بچایا ہے، بس اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، جس مسلک کے پیروکار ہیں اس چیز کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے بہت کچھ کیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی نہیں بچ پا رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے مذہب کو بچانے کی فکر نہیں کی، اپنے دین کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دین اگر یہ بات کہہ رہا ہے، ہماری شریعت یہ بات کہہ رہی ہے، اگر ہمارے عالم کے خلاف جا رہی ہے، یہ بات ہمارے مسلک کے خلاف جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم نبی کی بات کو مان لیں۔ یہ ان مسائل پہ سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے جن مسائل میں امت میں اختلاف ہے بہت بڑے لیول پر، اور جن مسائل میں امت بکھر سکتی ہے وہاں پر یہ لازمی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں شب و روز، نئے نئے فتنے، چاہے غیروں کی جانب سے آ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے اندر تھوڑا اب لچک پیدا کرنی چاہیے، تھوڑا اپنے اندر سختی کم کرنی چاہیے،
کون سی سختی، چاہے کسی بھی قسم کی سختی ہو، وہ سختیاں جو سختیاں نہ تو آپ کو شریعت پر لا پا رہی ہے، نہ تو آپ کو دنیا کا بنا پا رہی ہے. دنیا کا بھی آپ کو کچھ حصہ نہیں مل پا رہا ہے اور شریعت سے تو آپ باہر جا ہی رہے ہیں. مسلمان اس قدر تشدد پسند ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کہ انہیں ہر چیز گوارا ہو جا رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے جدا نہ ہو جائے. اس قدر تشدد پسندی جو ہے اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے. اسلام نے آپ کو یہی حکم دیا کہ آپ حق کے پیروکار رہیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اگر کبھی انسان ہونے کی وجہ سے کہیں غلطی کر جاؤں تو بحیثیت رسول اس کو مت سمجھنا، اس کو تم رد کر دینا، چھوڑ دینا. کیا ایسا ہو سکتا ہے جہاں کی اطاعت ہر حال میں لازم ہو، جس ذات کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں کی جاتی ہے؟ اور جیسا کہ میں نے بھی کہا یہی دو جگہیں ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو اصل ہمارے ماخذ شریعت. لیکن اس میں بھی آپ غور کریں گے تو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر میرے یہاں بھی کچھ خامی مل جائے تو ایسی صورت میں میری خامی کو چھوڑ دینا. اب آپ بتائیے، ایک نبی خود کہہ رہا ہے میں اماموں کی اور مسلک کی کیا بات کروں، میں کس کی بات کروں؟ یہاں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، اور بخاری میں تو 5-6 جگہوں پر آئی ہوئی ہے، اس سے زیادہ جگہوں پر. کہا کہ انما انا بشرن، بے شک میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ کا حال یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو، جھگڑے کو لے کر کے میرے پاس آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے. دو لوگ آتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے، دو پارٹی ہو سکتی ہے، انفرادی طور پہ دو انسان ہیں، میرے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے، اور دو میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے الحنا بحجتہ من بعد، وہ حجت کرنے میں، اپنی دلیل رکھنے میں، اپنی بات کو ثابت کرنے میں بہت چرم زبان ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ حق پر ہو، ممکن ہے کہ وہ ناحق ہو، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. لیکن جیسے بہت سارے وکیل اور لوگ وکیل کرتے ہیں، لائر، اچھا وکیل کون اچھا وکیل ہوتا ہے؟ وہی جو چڑ بولتا رہے، چڑھ کر کے بولتا رہے، وہی تو اچھا وکیل کہلاتا ہے. جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اس سے کس کو کیا مطلب؟ بولنے میں اچھا ہونا چاہیے، اپنی زبان سے بالکل جو ہے لوگوں کو متاثر کر، وہی اچھا وکیل کہلاتا ہے. تو کہا کہ آتا ہے اور آ کر کے ایسی سی باتیں کرتا ہے، اور میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں، اس کی باتوں کو سن کر کے میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں. تو سن لو میری بات کہ فمن قضیت من حق اخی المسلم فلا یأخذ، اگر غلطی سے میں کسی مسلمان بھائی کے حق کے خلاف فیصلہ کر دوں. اب جیسے زمین کا فیصلہ ہے، ایک آدمی آیا وہ کچھ بول رہا ہے، ایک آدمی آیا کچھ بول رہا ہے، جس کا ہے اصل میں اس کو بولنا ہی نہیں آتا، اس کے پاس زبان نہیں، بیچارہ صبر کرنے والا ہے، یا اتنا اس نے زبان سیکھی نہیں ہے الٹی سیدھی، وہ نہیں بول پاتا ہے، اور دیکھ رہا ہے سامنے والا اتنا بھینکر بول رہا ہے تو ہاں اور دب جاتا ہے، وہ کیا بولے گا. تو ایسی صورت میں اگر میں کسی مسلمان بھائی کا حق غلطی سے، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی زبان سن کر کے میں اسے متاثر ہو کر کے اگر اس کو دے رہا ہوں لیکن اس کا نہیں ہے، تو فلا یاخذ، اس کو ہرگز نہ لے. فانما ہی قطعۃ من النار، کیونکہ یہ جو حصہ میں اسے دے رہا ہوں، کسی بھی شکل میں دے رہا ہوں، یہ جہنم کا اور آگ کا ایک ٹکڑا ہے. یہ یاد رکھیں. اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہیں بھی آپ کے سامنے کوئی مقدمہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، چاہے آپ کے یعنی محلے کے لیول پر یا کورٹ لیول پر، پہلے آپ یقین کر لو کہ کیا واقعی جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہو، جو چیز آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کر کے پہلے ہی ریورس گیئر لے لو، اچھا ہے.
ورنہ آپ کو مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ پیسہ پھینکو گے، وکیل اچھا کرو گے، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو یہ جان لو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، ملا تو ہمیں حصہ، ملا تو زمین جائیداد پراپرٹی مال، یہ جہنم کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ اتنا حصہ جہنم کا ہے جہاں آدمی رہ رہا ہے، وہ جہنم کے حصے میں رہ رہا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو جہنم کے اندر اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ میں جو ابھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث سے جو مسئلہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ آپ اطاعت میں جس کو نمبر 1 مانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عملی طور پہ دکھایا ہے کیسے اطاعت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور شریعت کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، وہ بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ اگر میں بھی بحیثیت بشر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا انما انا بشرن، پہلے یہ کہا اس کے بعد یہ بات کہی کہ میں تم لوگوں کے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، تو انسان ہو، رسالت کی حیثیت سے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ نماز کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہی طریقہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ غلط بتا دیا۔ بحیثیت رسالت اور بحیثیت نبوت، بحیثیت رسول اور نبی مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے بات آتی ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ تو کون چیزوں میں؟ شریعت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، جیسی وحی نازل ہوتی ہے ویسا کرتے ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملے میں بحیثیت بشر ہوں میں، بحیثیت بشر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، دیکھو اطاعت کیسے ہوتی ہے، اطاعت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے تو ایسی صورت میں اسی کی اطاعت فرض رہے گی، چاہے دوسری پارٹی کتنی بھی بڑی معظم پارٹی ہو، کتنی عظیم پارٹی ہو، یا شخصیت اگر ہے تو کتنی بڑی شخصیت ہو، اطاعت ہمیشہ حق کی ہوگی۔